بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جو بندہ 10 بار اللہ کا یہ نام پڑھے گا وہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ اس بندے کی نسلوں سے بھی محتاجی دور کر دے گا۔ ناظرین، اللہ کے ناموں میں وہ عظیم طاقت پوشیدہ ہے جس کا اندازہ شاید ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایسی برکت رکھی ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ناموں کو اپنے دل و زبان سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سننے والا ہوتا ہے، اس کے رزق کو بڑھانے والا ہوتا ہے اور اس کے حالات کو آسان کرنے والا ہوتا ہے۔ بہت قیمتی ہے، یعنی فجر کا وقت، وہ وقت جب دنیا سوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بلند آسمانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کو پڑھنے والا بندہ دنیا میں نہ صرف عزت پاتا ہے بلکہ اللہ اس کی نسلوں سے بھی محتاجی دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام جو دل سے پڑھے جاتے ہیں یہ نہ صرف اللہ کو خوش کرتے ہیں بلکہ وہ بندہ عروج پاتے ہیں، کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے اور ہر مشکل میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا ہر کسی کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، کوئی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سکون کے پیچھے، کوئی عزت، شہرت، دولت، یعنی ہر ایک چیز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں برابر ہے اور وہ ہے پریشانی۔ یعنی کسی کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، دل میں بے سکونی، کسی کی آنکھوں میں قرض، کسی کی پریشانی پر فقر کی لکیریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان یا تو اللہ سے جڑ جاتا ہے یا دنیا کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو، دل کو سکون ملے، حالات سدھر جائیں اور آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو صرف ایک عمل کو روزان کا معمول بنا لیں، فجر کی نماز ادا کریں اور فجر کے نماز کے فوراً بعد اللہ کا وہ خاص نام صرف 10 بار پڑھیں۔ 10 بار، نہ لمبی تسبیح، نہ گھنٹوں کا ورد بھاری عربی الفاظ، صرف ایک چھوٹا سا نام، ایک نورانی کنجی، ایک ایسا خزانہ جس سے اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دو وہ نام ہیں جو اگر نسلوں میں بھی چلتے رہیں تب بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا ذکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ناظرین، اگر آج بھی آپ میں گھر کی تندرستی ہے، برکت نہیں ہے، اگر آج بھی لوگوں کے آگے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو ایک بار سچے دل سے یہ عمل کر کے دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد مت چھوڑیے، کیونکہ رزق کی چابی یہی ہے، قسمت کا دروازہ یہی کھلتا ہے۔ تو اس وقت مانگی گئی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو ناظرین، فجر کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو اپنی آنکھیں کر کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑیں اور اس نام کو 10 بار پڑھیں۔ کوئی نیت خاص نہ رکھیں، بس یہی نیت رکھیں کہ اللہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور یقین جانے کہ وہ وقت آئے گا جب آپ کو ایسا درجہ دے گا کہ آپ دوسروں کو دینے والے ہوں گے۔ ناظرین، انسان جب ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور مصیبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تسبیح کا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 42۔ تسبیح اللہ کی یاد ہے اور اس کا جلال ہے، اس کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ کا قہر نرمی میں بدل دیا جاتا ہے، اور یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کے اعمال سے اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے غضب کے قریب بھی، لیکن اللہ نے ہر بندے کو واپس پلٹنے کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع توبہ، دعا اور ذکر کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں، اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو درود شریف پڑھیں۔ اللہ جل شان کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرنی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں، یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر کیجئے تو ہی قدر ہوگی۔ قدر کرنے سے کام بنتے ہیں، یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتار دیا جاتا ہے تاکہ موقع پر ذکر کر سکیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ مشکل نہیں ہے، صرف دل کا ہے، صرف یقین کا ہے، صرف وقت پر کرنے کا ہے، اور وہ اس میں مبارکہ جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، وہ عزم، وہ موثر، وہ ذکر کو کھول دینے والا، وہ محتاجی ختم کرنے والا نام جسے صرف 10 بار پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا باسط، یا باسط، یعنی اے پھیلانے والے، اے عطا کرنے والے، اے رزق کو کشادگی دینے والے۔ 10 بار یا باسط پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں 10 بار جو اس میں اعظم ہے اور سورۃ کوثر پڑھتے ہیں تو رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، محتاجی کس طرح ہٹتی ہے، اور اللہ کس طرح آپ کی زندگی میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ دنیا بھی رشک کرتی ہے اور آسمان والے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ عمل اتنا
آسان اور قیمتی ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو محتاجی سے بچنے کے لیے، رزق کی تنگ دستی سے بچنے کے لیے آپ اللہ کے اس نام کو لازم فجر کی نماز کے بعد 10 بار اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ مرتے دم تک کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک آپ کی نسلوں پر بھی محتاجی کے دروازے بند کر دے گا۔ انشاءاللہ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔